اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، اور آپ اور ہم انشاءاللہ عز و جل پہلی تاریخ ہوتے ہی اپنے گھروں پر نبی کی آمد کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ سبحان اللہ، گاڑیں گے کہ نہیں گاڑیں گے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایک شخص مشرق اور مغرب کے اندر وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر علم گاڑ دیتا ہے، تو جب سنی حضرات یا نبی کے عاشق لوگ اپنے گھروں پر جھنڈا گاڑتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ کتاب کا نام میں تمہیں بتاتا ہوں، خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ ایسے امام ہیں کہ جن کی کتابیں سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے وہ سنیوں کے ہوں چاہے وہ بدعقیدے کے ہوں۔ جتنے بھی لوگ اپنے مدارس چلاتے ہیں اور اس کے اندر عالمیت کی پڑھائی ہوتی ہے، تمام کے تمام لوگ ان کی کتابوں کو پڑھاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اس کتاب کے شروع میں کہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کتاب کے اندر کوئی بھی روایت جعلی نہیں ہے، کوئی بھی روایت من گھڑت نہیں ہے، میں اس کتاب کے اندر وہی روایتیں لے کر آ رہا ہوں جو صحیح روایتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر، اور ایک اور کتاب ہے دلائل النبوہ جس کے مصنف ہے حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل آسمان سے اتر گئے، سبحان اللہ، اور 3 جھنڈوں کو لے کر آئے، ایک کو مشرق میں گاڑا، ایک کو مغرب میں گاڑا، ایک کو خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا۔ بتانا کیا مقصود تھا؟ آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ جب کوئی ایک ملک کو فتح کرتا ہے تو فتح کرنے کے بعد اس کے اوپر جھنڈا گاڑ دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس شہر کو، اس ملک کو ہم نے فتح کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی آمد پر جھنڈا گاڑ کر بتا دیا کہ اب شرک مٹ جائے گا، دنیا میں ایمان پھیل جائے گا۔ اب جو اس خانہ کعبہ کے اندر ابھی تک بت رکھے ہوئے تھے ان کو گرا دیا جائے گا اور اس کو پاک کر کر اس کو فتح کر لیا جائے گا، اس کو فتح کر لیا جائے گا۔ اور اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت اور نبی سے عشق کرنے والے حضور کی آمد پر جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ہم اپنے گھروں پر، اپنی مسجدوں کے اوپر جھنڈا گاڑ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہاں حضور پیدا ہو گئے ہیں، حضور کی پیدا ہونے کی آمد آنے والی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں پر جھنڈا لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ آج میں دیکھتا ہوں جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ابھی 15 اگست پیچھے گئی، 15 اگست پیچھے ہی گئی ہے، پچھلا مہینے تو تھا میرے ساتھ سے نا، اگست کا مہینہ، پچھلے مہینے کے اندر میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، صحابہ نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہو، ضعیف سے ضعیف حدیث لا کے مجھے دکھا دو کہ جس کے اندر کسی ایک صحابہ نے 15 اگست پر جھنڈا گاڑا ہو اپنے گھروں پر، اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا گاڑا ہو، کوئی ایک حدیث لا کر دکھا دو، میں مان جاؤں گا۔ چلو حدیث چھوڑو، تاریخ کی کسی کتاب کے اندر لا کے دکھا دو۔ آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب وہ تو دیش سے محبت ہے، دیش سے پیار ہے، دیش سے عشق ہے، اس بنیاد پر ہم اپنے گھروں پر جھنڈا لگا کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں دیش سے محبت ہے۔ میں نے کہا دیش کی محبت میں جھنڈا لگانا جائز ہے تو حضور کی محبت میں جھنڈا لگانا کیسے ناجائز ہو گیا؟ جب دیش کی محبت میں جھنڈا لگانا جائز ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ لگانا چاہیے کیونکہ ہم انڈین ہیں، ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے، ہم محبت کرتے ہیں اپنے دیش سے، ضرور لگانا چاہیے، مگر لوگوں یہ دوگلاپن نہیں چاہیے، یہ دوگلاپن نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کے جھنڈے کو تم شرک و بدعت کہہ دو اور دیش کے جھنڈے کو تم محبت کی دلیل کہہ دو، تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے، دیش سے زیادہ محبت ہے یا نبی سے زیادہ محبت ہے؟ پھر سوچنے والی بات، غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ نہیں صاحب امام صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، بات تو صحیح کہہ رہا ہوں نا میں۔ اور یہاں تک کہ محدود نہیں ہوا وہ لوگ جو
محمدی نکالا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ صاحب کہاں نکالا گیا ہے؟ وہی لوگ اپنے مدرسے کے بچوں کو جھنڈے لے کر اور روڈوں پر دوڑا رہے ہیں، اور ان کے مدرسے والے اور ان کو فالو کرنے والے اسٹیٹسوں پر لگا رہے ہیں اور اپنی دیش بھکتی کی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں دیش سے پیار ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں دیش سے پیار ہے اس لیے تم ان کے اسٹیٹس لگا رہے ہو، ہمیں نبی سے محبت ہے اس لیے ہم ان کی میلاد مناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے گھروں کو سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور کی محبت کے بیچ میں جو بھی آئے، کوئی بھی ہو، سمجھ لینا بے وفا ہے تمہارے لیے وہ بے وفا ہے، کیونکہ وفا وہی ہوگا جو تمہیں حضور سے قریب کر دے گا۔ حضور سے قریب ہونے کا مطلب جنت سے قریب، حضور سے قریب ہونے کا مطلب رب سے قریب، حضور سے دوری مطلب جنت سے دوری، حضور سے دوری مطلب رب سے دوری۔ حضور کی بغاوت گویا کہ رب سے بغاوت ہے۔ کی پیدائش کے اوپر خوشیاں منائی ہے، جھنڈے گاڑے ہیں، اس آسمان کے تاروں کو قریب کر دیا ہے، تو مسلمانوں تمہیں مجھے نہیں چاہیے کہ ہم حضور کی پیدائش پر خوشیاں منائیں؟ آج جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، ہمارے سروں پر ٹوپی اور عمامے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ میرے آقا کی دین ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے نہ جانے ہم کس بت کے سامنے کھڑے ہوتے اور اس بت سے اپنی مدد طلب کر رہے ہوتے۔ اس نبی کا یہ کم احسان ہے کہ اس نے تمہیں سینکڑوں بتوں سے ہٹا کر ایک خدا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کیا اس کا یہ احسان کم ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا اس کا یہ احسان کم ہے؟ کبھی بھی نہ بھولنا، حضور کا احسان سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ حضور کو پیدا فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اور احسان ہم پر فرمایا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے، یہ